رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات چیت کے آداب لیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، تمہارا دل، یہ سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بتایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو کوئی جو ہے دو جبڑوں کے بیچ میں جو ہے اور جو دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے اس کی اگر ضمانت دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی جو کوئی بھی جو ہے جو کہتا ہے بولتا ہے اس میں ہی از ویری کیئرفل اینڈ آلسو ون ہو ڈزنٹ کمٹ زنا، تو اس کے لیے جنت ہے. اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. کس چیز سے حفاظت کرنا ہے زبان کی؟ جھوٹ سے، تہمت سے، غیبت سے اور بیکار باتوں سے. ان سب سے اور ہر برے کلام سے، ہر بری بات سے اپنے زبان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور وہ ہر بات جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جس سے روکا ہے، اس سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. الفاظ کا اثر سامنے والے پر اکثر اتنا زیادہ ہوتا ہے جس کا ہم کو بھی اندازہ نہیں ہوتا. کوئی صرف اپنے منہ سے ایک لفظ نکالتا ہے یا فیو ورڈز بولتا ہے، لیکن اس سے سامنے والے کی زندگی تباہ بھی ہو سکتی ہے اور کہنے والے کی آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے. سملرلی کچھ الفاظ جب منہ سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے درجے بلند کر دیتے ہیں. کچھ الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور کچھ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زبان کو دکھا کر کہا کف علیک ھذا، ہولڈ دس بیک فرام ایول اسپیچ، یعنی اس کو برے کلام سے روک لو. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبان کی کٹائی کی وجہ سے لوگ جہنم کی آگ میں اوندھے منہ گر جائیں گے. تو زبان اور الفاظ کی حفاظت ایک مسلمان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اس کو جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، بہترین آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. چلیے اب بات کریں تو کیا کریں؟ زبان کی حفاظت کرتے ہوئے اب کیا بات کریں؟ سب سے پہلی بات، بھلی بات کریں یا چپ رہے. نمبر 1، وی ہیو ٹو لک ایٹ دا انٹینشن آف آور ورڈس. اب بھلی بات ہے وہ کیسے ہے؟ جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ بھلی ہے یا بری ہے، ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ When we are saying something, if our intention is to hurt somebody or it is out of jealousy and ہم کیا کرتے ہیں کئی دفعہ کسی کی اصلاح کی کوئی بات کرتے ہیں، کسی کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، کسی کو کریکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، but behind that it is either to hurt that person or those words come out of jealousy اور ہم اس کو خیر خواہی کا نام دیتے ہیں، تو وہ بھلی بات نہیں ہوتی ہے، وہ بری بات ہی ہوتی ہے. سچ میں اگر کسی کی خیر خواہی اگر ہم واقع میں چاہتے ہیں تو وہ بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوگا کہ سامنے والے کو وہ بات چھوئے،
سامنے والے کو بات سمجھ میں آئے، سامنے والا کوئی انسلٹ نہیں فیل کرے، بلکہ وہ بہت اچھا فیل کرے اور اس کے اندر چینج آئے، وہ انڈرسٹینڈ کرے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے انٹینشن پتہ ہونی چاہیے۔ دین وی ہیو ٹو چیک، از مائی اسپیچ ورتھی؟ واقعی ہی از اٹ ورتھ اسپیکنگ ناؤ؟ کیونکہ اگر ہماری بات جو ہے اٹس ناٹ ورتھ اسپیکنگ تو پھر چپ رہنا بہتر ہے۔ اب جیسے میں آپ کو ایک اور بات بتائی پہلے کہ انٹینشن، اب کبھی کبھی جو ہے جو ہم خیر خواہی نام دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے غصہ ہوتا ہے، سامنے والے کو ہرٹ کر کے دل توڑنا ہوتا ہے، تو انٹینشن از ٹو سیٹسفائی آور ایگو۔ تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کہے تو بھلی بات کہے یا پھر چپ رہے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ اور جو کوئی جو ہے اللہ کے اوپر اور یوم آخرہ پر، قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ کہے تو جو ہے بھلی بات کہے یا تو چپ رہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، کرنا ہے تو نمبر 1 بھلی بات کہنا ہے، بری تو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ تو کہنا ہے تو بھلی بات کہنا ہے، اور اگر کوئی بات بھلی نہیں ہے تو بیٹر از کہ چپ رہے، کیونکہ بھلی بات صدقے میں بھی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقہ، اچھی بات، بھلی بات جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جہنم کی آگ یاد کی، چہرہ پلٹایا، اس سے پناہ چاہی، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ آگ سے ڈرو، اتقوا النار، آگ سے ڈرو، اگر وہ بھلے ہی ایک آدھا کھجور جو ہے صدقے میں دینے سے کیوں نہ ہو، اور اگر کسی کو وہ بھی نہیں ملے تو پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر وہ آدھا کھجور بھی صدقے کے لیے نہ ملے تو اچھی بات، بھلی بات سے کیا کرو، جہنم کی آگ سے بچو۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھلی بات جو ہے ہمیں بہت کام آتی ہے۔ اب بھلی بات کیا ہے، پاک بات کیا ہے؟ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ ہے، یہاں پہ پاک بات ہے، ٹھیک ہے، تو بھلے ہی وہ کوئی ایک پاک بات ہو۔ تو اب پاک بات، بھلی بات کیا ہے؟ نمبر 1 وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہو، قرآن کے بارے میں ہو، حدیث کے بارے میں ہو، نیکی کی طرف بلانے والی بات ہو، سچائی والی بات ہو، جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، جس سے دنیا یا آخرت کا کچھ نہ کچھ بھلا ہو، جس سے حقوق عزت میں کوئی کمی نہ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جو نیکیوں میں ایڈ ہو، نیکیوں میں شامل ہو، یہ ساری باتیں بھلی بات ہوتی ہے۔ دین نیکسٹ، بات کرنے میں زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرنا بھی چاہیے۔ کچھ لوگ آپ دیکھیے گھنٹوں فون پہ بات کرتے ہیں، وہ فون پہ کیا بات کرتے ہیں، ایون جب گیدرنگز ہوتی ہے اس میں بھی بات کرتے ہیں، فون پہ بھی بات کرتے ہیں، گھنٹوں، کیا پکایا ہے، کیا کھلایا ہے، وی ڈونٹ ایون نو کہ ہم کب گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کیا؟ ماں کی نافرمانی، لوگوں کو کا مال روکنا، بیٹیوں کو زندہ گاڑنا، دین گاسپ اینڈ کثرت سے سوال، اینڈ دین ویسٹنگ ویلتھ۔ اور یہاں پہ گاسپ کے لیے قیل وقال، یعنی اس نے کہا اور اس نے، مطلب یہ کہا گیا اور وہ کہا۔ تو اب دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لمبی لمبی کنورزیشنز، لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کیا بات ہوتی ہے، انہیں نے ایسا کہا، یہ کہا، فلاں کہا، اینڈ ہاؤ مچ ٹائم تھنک اینڈ سیٹ کہ if you have a habit of being on long calls, if you habit of گھنٹوں پہ جو ہے گھنٹوں کسی سے بات کرنے کی، تو you just think کہ what are you discussing, what is being discussed, genuinely جو ہے کیا ایسا ضروری بات ہو رہی ہے، کیا میٹر ڈسکس ہو رہا ہے، صرف یہی بات ہوتی ہے، قیل وقال، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے ایسا کیا، اس کا کہنا غلط تھا، اس کا آنا غلط تھا، اس نے فلاں، where are we going؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے، منع بھی نہیں، روکا بھی نہیں، دور رہنے کے لیے بھی نہیں، حرام کیا ہے۔ پھر تہمت اینڈ غیبت، یہ تو بات میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے۔
What is तोहमत? तोहमत जो something which is not true, जो सही नहीं है, and you say that is तोहमत, यानी झूठा इल्ज़ाम लगाना, झूठी बात कहना, किसी ने which is not a fact that you are saying about somebody. गीबत जो बात सच है बट जो है you are saying that not in front of that person but at the back of that person. नहीं, गीबत सच है लेकिन अगर जिसके बारे में कही जा रही है वो बात वो सुन ले तो उसको बुरा लगे. कई जगह तोहमत और गीबत के बारे में बात आती है कुरान और अहादीस में, और हम में से हर किसी को पता है कि ये गुनाह है. Still everybody does this. शैतान के कांस्टेंट एफर्ट्स होते हैं कि मुसलमान को डिवाइड कर दे, यानी जो मुस्लिम उम्मत है उसको डिवाइड कर दे, और उसमें सबसे बड़ी चाल है तोहमत और गीबत लगाना. तोहमत और गीबत से क्या होता है? दिलों में बग़्ज़, दिलों में दुश्मनी पैदा होती है, डिस्ट्रस्ट पैदा होता है, और जो वाजिब है उम्मत के ऊपर क्या चीज़? यूनिटी, एक साथ रहना, एकजुट होना, उसमें क्या हो जाता है? इंसान निकल जाता है, फिसल जाता है, डिवाइडेड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है. एक जगह हदीस में आता है, मफ़हूम ये है कि शैतान जो है ना, बिकॉज जज़ीरतुल अरब से शिर्क मिटा दिया गया, तो शैतान जो है क्या हो गया, ही लॉस्ट होप, या नाउमीद हो गया कि अब यहाँ पे तो जो है मैं उसकी वो नहीं होगी, इबादत नहीं होगी या शिर्क नहीं होगा. तो उसने क्या किया कि लोगों के दरमियान जो है जुदाई डालने का काम शुरू कर दिया उसने, कि अच्छा चलो ये नहीं होता तो फिर ये कर देंगे, एंड ही विल बी हैप्पी एंड हिज मिशन विल बी फुलफिल्ड. और अक्सर ये होता है, देखिए, तो इस हदीस से वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगर जज़ीरतुल अरब में आप हो या नहीं हो, वी आर नॉट ऑन शिर्क, राइट. तो जो लोग तौहीद के ऊपर होते हैं, शिर्क नहीं करते हैं, एंड दे आर वेरी क्लियर कि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना है, दे आर वेरी फर्म कि नहीं हमको दीन पर चलना है, तो वहाँ पे शैतान क्या करता है? कुछ अलग तरीके से अटैक करता है, और वो क्या है कि जुदाई डाल देना. इसी वजह से आप देखिए, अगर हम मुसलमानों में देखिए, वी आर डिवाइडेड इनटू सो मेनी सेक्ट्स, सो मेनी ग्रुप्स. इवन सही अकीदे वाले जो है उनमें भी शैतान ने इतनी जुदाई डाल दी है कि दे आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, दे वर्क सेपरेटली. एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज देना, एक दूसरे के ऊपर बुरा कहना, दिस इज व्हाट इज शैतान की चाल. तो हमको जो है ये समझना चाहिए कि दिस इज शैतान की चाल. इसलिए तो अल्लाह ताला ने शैतान के बारे में क्या कहा है? इन्न शैतान लकुम अदु, बेशक शैतान जो है तुम्हारे लिए दुश्मन है. ये वेपन है शैतान का. कौन सी दो चीज़ें वेपन्स है? एक तोहमत, एक गीबत. तो ये दो वेपन्स है शैतान के जो उम्मत को डिवाइड करते हैं. इससे रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में, जानने वालों में, इवन उलमा अकराम में. और इसके अलावा पे तो दुनिया में रिलेशनशिप्स ख़राब हुए, उसके अलावा पे आखिरत में अज़ाब है. फिर कुरान में जो है गीबत के बारे में क्या बताया है? अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीही मैतन फकरिहतुमुह. क्या तुम में से कोई एक ये पसंद करता है कि तुम खाओ अपने भाई का मुर्दा गोश्त जिससे कराहत करते हो तुम? तो अब यहाँ पे मुर्दा भाई का गोश्त, पहले तो भाई का गोश्त नहीं खाया जा सकता, वो भी मुर्दा भी नहीं खाया जा सकता. इतनी कराहियत और इतनी ख़राब चीज़ है अपने मुसलमान भाई के बारे में गीबत करना. और यहाँ मुर्दा इसलिए भी कहा गया है कि मुर्दा कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ, राइट, कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ. सिमिलरली हमारा भाई जब हमसे दूर होता है, जिसकी हम गीबत करते हैं, भाई और बहन और वॉट एवर जो मोमिना होती है जिसकी हम गीबत करते हैं, तो दैट पर्सन विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू डिफेंड और से समथिंग टू क्लियर दैट आउट और इन हिज फेवर. और हम में से कोई क्या मुर्दा जानवर खाना पसंद करेगा? जब हम मुर्दा जानवर खाना पसंद नहीं करते तो अपने ही भाई का मुर्दा गोश्त खाने के बराबर है गीबत करना. इतनी कराहियत वाली चीज़ है. एक और जगह हदीस में आता है, ऐ लोगों जो ज़बान से ईमान लाए हो, ईमान अभी दिल में नहीं उतरा है. यानी यहाँ पे जो है इसमें है कि गीबत मुसलमान की ना करो, ना उनकी गलतियों का पीछा करो. जो दूसरों की गलतियों का पीछा करते हैं, अल्लाह ताला उसकी गलतियों का पीछा करते हैं. जब अल्लाह ताला गलतियों का पीछा करता है तो उसको अपने ही घर में एक्सपोज कर देता है. तो हमें दूसरों की गीबत नहीं करना चाहिए, दूसरों की गलतियों के पीछे जो है नहीं पड़ना चाहिए. देन एक और जगह ये भी आता है, वला यदखुलुल जन्नता
نمام جو سلانڈرر ہوتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی کے بارے میں ہم کب برا کہہ سکتے ہیں؟ یہاں سے تو یہ پتہ چل گیا کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے ہم کسی کے بھی بارے میں برا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تہمت لگانا تو بہت بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بات سچی بھی ہے اور جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے اس کو اگر وہ سامنے ہو تو اس کو برا لگے تو وہ بھی جو ہے ہم کو نہیں کہنا چاہیے۔ اب کسی کے پیٹھ کے پیچھے کسی کے بارے میں کب برا کہہ سکتے ہیں؟ نمبر 1، اگر کوئی جج ہے، پولیس ہے، پرسن آف اتھارٹی ہے، اگر جسٹس کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں تو مظلوم اس کے سامنے کہہ سکتا ہے۔ سملرلی گواہ جو ہے اپنی گواہی ان سب کے سامنے دیتا ہے۔ کوئی برائی ہٹانا ہے، سب تو نہیں کر سکتے، بٹ ون ہو ہیز دا اتھارٹی اینڈ انٹینشن شوڈ بی ٹو ایراڈیکیٹ ایول، ناٹ ٹو لیٹ ڈاؤن، ناٹ ٹو جو ہے پٹ ڈاؤن دا پرسن، ناٹ ٹو ہرٹ دا پرسن، بٹ اف دیٹ پرسن ہیز گاٹ اتھارٹی دین ہی کین اسپیک۔ یا پھر آپ اسلامک اسکالر سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو آسک اسکالر کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس سچویشن، تو پھر ان سے مشورے کے لیے اسلامک جو ہے رولنگ پتہ کرنے کے لیے ان کے سامنے کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو جو ہے غلط سے یا نقصان سے بچانے کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، جیسے اگر کوئی نکاح کی دریافتی کے لیے آئے آپ کے پاس، کسی سے پوچھ رہے ہیں اور اینڈ یو نو دیٹ دیر از سم تھنگ رانگ وچ جو دریافتی کے لیے آئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے بیکاز دیٹ ول افیکٹ دا نیو رشتہ، تو پھر ویسے اس میں کر سکتے ہیں۔ یا پھر اسکول میں بچے کے ساتھ برا جو ہے بیہیویئر ہو رہا ہے اینڈ دیٹ بچے کے پیرنٹس دے ہیو ٹو بی انفارمڈ، تو تب آپ کر سکتے ہیں۔ یا جج کے سامنے گواہی، یہ تو ہم پہلے لے چکے، بٹ وی شوڈ بی ویری 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 کیئرفل بیکاز وی ہیو ٹو چیک انٹینشن کہ یہ انٹینشن کیا ہے، کوئی اصلاح کرنا ہے، کوئی صحیح بات بتانا ہے، یا جو ہے ٹو ہرٹ دیٹ پرسن اور لیٹ ڈاؤن دیٹ پرسن یا انسلٹ دیٹ پرسن۔ اب اگر کوئی ہمارے سامنے کی غیبت کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے وی شوڈ ناٹ انوالو ان دیٹ ڈسکشن، اینڈ اس سے پہلے جو ہے وی شوڈ ناٹ بلیو واٹ دیٹ پرسن از سیئنگ، کیونکہ کسی کی برائی، غیبت، تہمت اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ تو گنہگار ہے، اور جو گنہگار انسان ہے تو وہ انٹرسٹ وردی ہے پرسن، کیونکہ جو انسان، یہ ہمیشہ یاد رکھے، جو انسان ہمارے سامنے کسی اور کی برائی کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی ہماری برائی بھی کسی اور کے سامنے کرے گا۔ تو نمبر 1 وی شوڈ ناٹ بلیو دیٹ پرسن۔ نمبر 2 وی شوڈ اسٹاپ ہم اینڈ ٹیل ہم واٹ اللہ ہیز کمانڈیڈ۔ ابھی ہم دیکھیں احادیث میں اور اللہ کی آیتوں میں، قرآن کی آیتوں میں کہ غیبت کے بارے میں کیا ہے۔ سو وی شوڈ اسٹاپ دیٹ پرسن اینڈ ٹیل واٹ اللہ ہیز کمانڈیڈ، اینڈ غیبت اینڈ تہمت از حرام۔ پھر ویسے انسان کو ہم ناپسند کریں، کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کی عادت ہوتی ہے ہر جگہ برائی کرنے کی، اور وہ گنہگار ہے، اور جس کے بارے میں غیبت کی گئی ہے اس کے بارے میں ایول تھاٹس نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ دیٹ پرسن از، جو پرسن جھوٹ میں مبتلا ہے، یہاں کی وہاں لگاتا ہے، ادھر کی ادھر کرتا ہے، دیٹ پرسن از گنہگار۔ سو وی شوڈ ناٹ ٹرسٹ دیٹ پرسن، اینڈ جس کے بارے میں غیبت کی ہے اس کے بارے میں ایول تھاٹس نہیں جو ہے لانا چاہیے۔ جو کہا گیا اس کی تفتیش میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس چیز کی تفتیش میں پڑھتے ہیں تو اٹ مینس کہ وی اسٹارٹڈ بلیونگ آن دیٹ غیبت۔ پھر جو انسان غیبت کیا اس کی غیبت پھر کسی اور کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس نے برائی کی اینڈ وی نو کہ دیٹ تھنگ از واٹ ایور ہیز بین ڈن اینڈ واٹ ایور ہیز بین سیڈ از رانگ، اور پھر ہم جا کے کسی اور کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ اس انسان نے فلاں، اس نے جو ہے نا فلاں ٹائم پہ فلاں ایسا جو ہے وہ کیا ہے، تو پھر اگین وی ول فال ان غیبت۔ تو اس انسان کی غیبت کسی اور کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اور ہر سنی سنائی بات کو آگے بھی نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے والا وہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو جو بھی ہم بات اس سے سنیں تو اس کو پھر آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سچ اور حق بات کرنے والا بنائے، غیبت سے، تہمت سے اور بری چیزوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو ہم جو ہے زبان سے سچ کہے اور جھوٹ نہ کہیں، اور زبان سے جو بھی کہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نیکی حاصل کرے اور جنت حاصل کرے، اور برائی سے اور جہنم کی آگ سے دور رہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا